السلام علیکم خواتین و حضرات. آج وہ ڈراموں کے موضوعات ہی جو ہوتے ہیں یہی اصل میں ڈراموں کے اندر جان پیدا کرتے ہیں. اب مذہب جو ہے یہ پوری دنیا کی سب پاپولیشن کا ایک زندگی کا حصہ ہے. آپ اس کو نگیٹ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی قیمت پہ. کوئی بہت زیادہ اس میں ایکسٹریمزم پہ چلا جاتا ہے, کوئی مجھ جیسے ہوتے ہیں جو مڈل پاتھ اختیار کرتے ہیں, کوئی رائٹ کو ایکسٹریم پہ جاتا ہے, کوئی لیفٹ کو ایکسٹریم پہ جاتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذہب سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں. تو خیر وہ اپنا اپنا طریقہ ہے, جب تک کہ کوئی کسی کو گزند نہ پہنچائے تو سب کے اپنے ہوتے ہیں. میں ایک جب یہاں پہ آیا تو انگلینڈ میں یو کے میں مستقل رہائش کے لیے, تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ جواب جو ہے وہ تلاش کرنا تھی تاکہ میرا کیس جو ہے امیگریشن کا وہ جلد سے جلد سالو ہو جائے. تو میں نے چھوٹی موٹی جابیں کی مختلف جگہوں پہ پارٹ ٹائم, کیونکہ اس وقت میری عمر کو 55 سال تھی, تو میں کچھ صحت بھی میری بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, تو کوئی لمبی چوڑی جاب تو میں کرنے کے قابل نہیں تھا, کیونکہ آرتھرائٹس کا مریض بن چکا ہوا تھا, تو جس میں اتنی لچک بھی نہیں رہ گئی تھی کہ میں بھاگ دوڑ کے کچھ کام کر لیتا. عمر بھی 55 سال ہو چکی تھی, تو چنانچہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم جاب ہی مجھے سوٹ کرتی تھی, اور وہ پھر میں نے کچھ کی. تو میں ایک بہت ہی اچھا انسان تھا, وہ ایک ہندو بھائی تھا, مجھ سے تو بڑی عمر کا تھا وہ, اور میں انہیں اروڑا صاحب کہہ کے بلاتا تھا, اور وہ مجھے سجاد صاحب کہہ کے بلاتے تھے. تو ان کے پاس میں جاب کیا کرتا تھا. وہ ایک DIY اسٹور تھا, تو بس وہ ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا, اور پھر انہوں نے مجھے ٹل چلانا بھی سکھا دیا, اور بس گاہکوں کو اسی طرح اٹینڈ کرنا, شیلفس وغیرہ ان کو ٹھیک طریقے سے چیزیں ریسیو کرنا اور ان کو لگانا, یہ وہ اس طرح کے ڈیل کرنا گاہکوں کے ساتھ, یہ سارے کام اس میں ہوتے تھے جو میں کیا کرتا تھا. تو وہاں پہ پھر اروڑا صاحب کے دوست جو آیا کرتے تھے وہ اکثر ہندو ہی ہوتے تھے, لیکن ان کا ہمسایہ جو تھا وہ ایک مسلم تھا. وہ صاحب بھی بڑے اچھے نفیس انسان تھے, اکبر خان ان کا نام تھا. وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے, اور اب ان کی صحت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی, وہ بھی کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے. تو اس طرح جب کوئی فارغ وقت ہوتا تھا تو پھر گپ شپ بھی لگ جایا کرتی تھی وہاں پہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے حساب میں رہتا تھا, کسی کے ساتھ کوئی مذہب کے اوپر بات نہیں کرتے تھے لوگ, جو کہ ٹھیک ہی تھا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر ایک نے اپنے آپ کو ہی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اپنے مذہبی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ ان بحثوں میں پڑ جاؤ تو پھر رنجش پیدا ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے دوریاں بن جاتی ہیں. تو اس لیے ان باتوں میں
جو سینسیبل لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے. لیکن ایک دفعہ میری وہاں پہ ایک ہندو چودھری صاحب تھے, بڑے نفیس انسان تھے. تو ان سے پتہ نہیں میری کچھ بے تکلفی سی ہو گئی, تو انہوں نے مجھے اپنے قریب سمجھ کے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک سوال پوچھوں, تم اس کا برا تو نہیں مناؤ گے؟ تو میں نے کہا جی نہیں, آپ پوچھیں سوال, میں نے کیوں برا منانا ہے؟ کہنے کہ وہ اسلام کے بارے میں ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھٹکا, لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آپ پوچھیں. مجھے اگر میرے علم میں کوئی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا, ورنہ معذرت کر لوں گا آپ سے, یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ, اور کیا. تو کہنے لگے کہ وہ دیکھیں میں نے سنا ہے, اب پتہ نہیں تمہیں یہ اس بات کا پتہ ہے یا نہیں ہے, تم اس کو ویریفائی کرو گے یا نہیں, کہ وہ آپ کے پیغمبر نے اپنے ایک بیٹے کی بیوی سے شادی کی تھی, کیا یہ بات سچ ہے؟ تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتے, لیکن میں تو ہمیشہ بہت دلیل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ بات کرتا ہوں. اگر کبھی کوئی مذہب کے بارے میں بحث چھڑی جائے وہ تو میں پرہیز ہی کرتا ہوں. لیکن اب انہوں نے سوال پوچھا تھا تو کیونکہ مجھے اس کا جواب پتہ تھا تو میں نے پھر ان کو بتایا. میں نے کہا دیکھیں آپ ہندو ہیں تو آپ اس لیے ہندو ہیں کہ آپ ہندو مت پہ بلیو کرتے ہیں. کہنے لگا ہاں ہاں بالکل ٹھیک بات کہی تم نے. تو میں نے کہا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں, اور اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر بلیو کرتے ہیں. کہنے لگا ہاں یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے. میں نے کہا اسی میں تو آپ کے سوال کا جواب ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہندو مت کے اندر ایک بھائی کی بیٹی ہو اور ایک بھائی کا بیٹا ہو تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ توبہ 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 توبہ, یہ کیسی بات, وہ تو بہن بھائی ہیں, وہ کیسے شادی کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر ہر روز مسلمانوں کے اندر دیکھا نہیں کہ وہ کزنز آپس میں شادیاں کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا اسی طرح ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ بلیو کرتے ہیں, تو اس لیے پھر آپ کا اس مذہب سے تعلق ہوتا ہے. اسی طرح اسلام کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مسلم ہوتے ہیں. کہنے لگا ہاں جی بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اسی طرح وہ رسول پاک کے جو بیٹے تھے وہ منہ بولے بیٹے تھے, متبنہ جسے کہتے ہیں. انہوں نے انہیں لے کے پالا, لے پالک بھی کہتے ہیں اسے. تو وہ لے پالک تھے, اس میں بیٹے کی بیوی سے وہ تو شادی والی بات نہیں تھی. ایمان ہمارا جو اسلام ہے اس کے اندر جو منہ بولا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو اپنے سگے بیٹے یا سگی بیٹی کی ہوتی ہے. ایون کسی نے اگر خاتون ہے تو اس نے کسی منہ بولے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور بعد میں وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے.
اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی لڑکی کو لے کے پال پوس کے بڑا کیا ہے، لے پالک ہے، اور بعد میں وہ اس کا باہمی رضامندی سے وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اسے اجازت ہوتی ہے. تو یہ قصہ ہے. تو وہ پھر سیٹسفائی ہو گیا. میں نے کہا اب آپ کے جو رولز ہیں ہندو مت کے وہ بالکل مختلف ہیں، ہمارے رولز بالکل مختلف ہیں، تو اسی لیے ہمارے مذاہب علیحدہ ہیں. اب آپ اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو تو یہ بڑے اچنبھے کی بات لگے گی، لیکن آپ روز دیکھتے ہیں کہ مسلم کزنز آپس میں شادیاں کرتے ہیں، تو وہ کیونکہ ایک روٹین ہے، وہ اس لیے آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں پیدا ہوا، لیکن آپ خود اس پہ نہیں عمل کرتے. اب ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، بھلا کہ یہ کوئی سگے بہن بھائی تھوڑے ہی ہیں جو یہ آپس میں شادی نہیں کرتے. لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے بلیف کا مسئلہ ہے. آپ نے جن چیزوں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں ان میں وہ چیز شامل نہیں ہے. ہم جن چیزوں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اس میں جو چیز شامل ہے. تو اس طرح سے تو وہ پھر سیٹسفائی. پھر میرے ذہن میں اسی طرح کمپیریزن بعض اوقات آتا ہے. اب مسیحیت جو ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسی طرح اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور بھی ہندوازم، سکھ ازم سارے مکمل اپنے اپنا انہوں نے بنا رکھا ہے، سب کا اپنا اپنا ہے. تو جیسے ان کے پیغمبروں نے انہیں تعلیم دی، ان کے مذہبی اسکالرز نے، لیڈرز نے انہیں سمجھایا، انہوں نے وہ سیٹ آف رولز جو ہے وہ بنایا، اس پہ وہ لوگ کاربند ہیں. تو ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ مسیحیت جو ہے اس کے اندر دیکھیں پوپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹا پوپ ہوتا ہے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ مقامی لیول پہ وہ ویٹیکن سٹی سے شروع ہو کے اسی طرح یہاں انگلینڈ میں چرچ آف انگلینڈ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، یا ملکہ تھی پہلے، اب بادشاہ ہے. اسی طرح یہ ایک طریقہ کار ہے. اب مسیحیت کے اندر کیا ہے کہ جو چرچ کے اندر پادری بیٹھا ہوتا ہے، پوپ، اس کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رابطہ ہر وقت گاڈ کے ساتھ ہے، کنیکشن ہے، اور وہ وہاں علیحدگی میں بیٹھ کے جسے مراقبہ کہتے ہیں، تو اس میں وہ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایات لیتا رہتا ہے. پھر لوگوں کو جو سرمن دیتا ہے وہ اس میں آ کے بائبل سے بھی باتیں کرتا ہے، وہ جو تازہ ترین باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتا ہے. تو لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گاڈ سے ڈائریکٹ نہیں ہوتے، وہ اسی کو، پوپ کو یا پادری کو گاڈ کی طرح لیتے ہیں کہ اس کا رابطہ ہے خدا سے، تو ہم اس سے بات کریں گے تو یہ پھر آگے خدا سے کہے گا، تو خدا اس کو بتائے گا، یہ پھر آگے ہمیں بتائے گا. تو یہ اسے پیشوائیت کہتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر یہ چیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی. لیکن وہی بات ہے کہ اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا سوچ ہے، اپنا اپنا. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ایک نقل اتاری ہوئی ہے، اور وہ مسجدوں کے اندر اپنا ایک الگ سے وہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے،
اور تم ڈائریکٹلی خدا سے کچھ نہیں مانگتا. حالانکہ ہمارے پیغمبر نے اس قسم کی قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن پھر کچھ لوگوں نے یہ مسیحیت سے انسپائر ہو کے اس قسم کی وہ چیزیں کی ہوئی ہیں. وہ پیشوائیت پھر اسلام کے اندر بھی یہاں سے آئی ہوئی ہے. ان کا تو اپنا طریقہ کار ہے. وہ اپنا وہ سوچتے ہیں جو جیسا ان کو ان کے مذہبی لیڈروں نے بتایا یا جن سیٹ آف رولز پہ ان کا ایمان ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اسی طرح مذاہب کے اندر فرقے بھی بن جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہی چاہتے ہیں اور اسی پہ ان کا ایمان بھی ہے. لیکن کچھ لوگ پھر پیشواؤں کے بغیر اللہ سے مانگنے کو وہ معیوب سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ بات اللہ تک نہیں پہنچے گی جب تک وہ کسی پیشوا سے رابطہ نہ کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو ایسے ہی وہ اس ہندو بھائی کے سوال کے جواب میں جو میرے ذہن میں آیا تھا تو وہ پھر وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی اپنا اپنا طریقہ ہے. ہر ایک کے اپنے وہ پرنسپلز ہوتے ہیں, ریلیجس رولز ہوتے ہیں جن پہ وہ بلیو کرتے ہیں. اسی طرح ہر مذہب کا یہی حوالہ ہے. البتہ اگر کوئی کسی کو ایکسٹریمسٹ ہونے کی وجہ سے گزند نہ پہنچائے تو سب مذاہب اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے کارآمد ہیں. وہ کسی نہ کسی صورت ان کو کام دے رہے ہیں. وہ کسی کلاسک اردو پوئٹ کا بڑا خوبصورت شعر ہے, یہ توہم کا کارخانہ ہے, یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. ملتے ہیں پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.